دیکھیں اسد چودھری صاحب، ایگزیکٹ خبر تو سچی بات ہے کہ کسی کے پاس نہیں ہے، سب اندازے لگا رہے ہیں، اور ہم تو ان لوگوں ہم حوالہ بھی دے دیتے ہیں کہ کون کیا کہہ رہا ہے۔ سب سے پہلے میں تو اس دن سے کہہ رہا تھا کہ یہ جو منیر فاروق صاحب نے بات کی ہے، یہ منیر فاروق صاحب خود نہیں کہہ رہے، یہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ یہ کہاں سے وہ بات کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے منیر فاروق صاحب نے آج سے 1 ماہ پہلے کہا تھا کہ میاں نواز شریف کسی وقت بھی پھٹیں گے، کس بات پہ پھٹیں گے، کس وقت پھٹیں گے یہ تو نہیں پتا، یعنی ان کی بات تو لبے لباب یہ تھا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب آرام سے بیٹھے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ ایک یہ بات ہوئی، میں اس وقت سے کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ اگر منیر فاروق صاحب کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کچھ ہے۔ اچھا، اس کے بعد چودھری صاحب کیا ہوتا ہے کہ نون لیگ والے جو ہے نا، نون لیگ والوں کا نا ایک مسئلہ جو میاں نواز شریف کے کیمپ کے لوگ ہیں، جیسے میاں جاوید لطیف ہیں، یہ اس طرح کے، جب بھی آپ ان کو کہتے ہیں نا آف کیمرہ کہتے ہیں، مطلب میں ایک مثال دے رہا ہوں جاوید لطیف صاحب کی، یعنی جتنے بھی میاں نواز شریف کی ٹیم کے لوگ ہیں، جب آپ ان کو کہتے ہیں نا کہ یار یہ میاں صاحب کیسے اس سارے نظام کو ایکسیپٹ کر کے بیٹھے ہیں، کوئی چیز آپ کے ہاتھ میں نہیں رہی، کوئی آپ کی حیثیت اور اوقات نہیں رہی، آپ ایک چپڑاسی کا بھی ٹرانسفر خود سے نہیں کر سکتے، آپ نے سارا کچھ سرنڈر کر دیا ہے، سب کچھ ادھر دے دیا ہے، میاں صاحب کے پاس اتنا بھی اختیار نہیں رہا کہ وہ اپنی مرضی سے لندن چلے جائیں، وہ بھی ان کو ادھر سے اجازت لینی پڑتی ہے۔ میاں صاحب کی اتنی بھی اپنی وہ نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ آج نہیں کل پہ ووٹنگ رکھ لو 26ویں ترمیم کی۔ میاں صاحب کو ادھر سے آرڈر آتا ہے کہ ابھی روانہ ہو اور پہنچے میاں صاحب، مطلب کوئی چیز آپ کے ہاتھ میں نہیں رہی، کوئی آپ کا اختیار نہیں رہا، تو کیا کریں؟ تو آگے سے نون لیگ والے کہتے ہیں او جی یہ نواز شریف کی حکومت نہیں ہے، نواز شریف کیمپ کے لوگ کہتے ہیں نواز شریف کی حکومت ہی نہیں ہے، یہ تو اتحادیوں کی حکومت ہے۔ اگر میاں جاوید لطیف آن ریکارڈ کئی بار کہہ چکے ہیں کہ اگر نون لیگ کی حکومت ہوتی تو نواز شریف وزیر اعظم ہوتے، اور کیونکہ نواز شریف وزیر اعظم نہیں ہے تو یہ نون لیگ کی حکومت نہیں ہے، اتحادیوں کی حکومت ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ میاں نواز شریف سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر آف دا ریکارڈ آف کیمرہ نون لیگ میں جو میاں نواز شریف کیمپ کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کے سے ناخوش ہیں اور بڑے غصے میں ہیں، بڑے برہم ہیں، اور میاں صاحب اس سارے کے حق میں نہیں ہیں جو کچھ یہ ہو رہا ہے، اور میاں صاحب بڑے خلاف ہیں اس کے، اور یہ ساری باتیں۔ پھر تیسری بات وہ یہ کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے میاں صاحب کی برانڈنگ کرنی ہوتی ہے، وہ ابھی بھی میاں نواز شریف صاحب کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیان کرتے ہیں، اور یہاں تک کہتے ہیں کہ نون لیگ کے رہنما نے کہا جو بار بار کہتے ہیں کہ میاں صاحب غیروں سے بھی ناخوش ہیں، یعنی اسٹیبلشمنٹ سے بھی ناخوش ہیں اور اپنوں سے بھی ناخوش ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ اپنوں سے کیا مراد ہے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اپنوں سے مراد شہباز شریف ہے، اپنوں سے مراد انہوں نے کہا مریم نواز، کہ میاں صاحب ان سے بھی ناخوش ہیں۔ اب ایک طرف تو نون لیگ نواز شریف کیمپ کے لوگوں نے یہ باتیں کرنا زیادہ کر دی ہیں کہ میاں صاحب خوش نہیں ہیں، کہ میاں صاحب اپنی مرضی سے کوئی وزیر نہیں لگوا سکتے، کوئی فیصلہ میاں نواز شریف نہیں کر سکتے، بالکل میاں صاحب کو بے اختیار کر دیا گیا ہے، اور میاں صاحب کہتے ہیں کہ جو کچھ اسٹیبلشمنٹ کرتی چلی جا رہی ہے اس کی سیاسی قیمت تو ہم ہی ادا کریں گے۔ اور میاں صاحب کو نون لیگ کے کچھ لوگوں نے جا کے کہا کہ میاں صاحب یہ ہمارے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں، ہم لوگ اس قابل نہیں رہے کہ ہم عید کی نمازیں پڑھ سکیں مسجدوں میں جا کے، ہم اس قابل نہیں رہے کہ ہم جمعے کی نمازیں جا کے اپنے شہروں کی مسجدوں میں پڑھ سکیں، جامع مساجد میں پڑھ سکیں، سیکورٹی کے بغیر 40-50 بندے ارد گرد نہ ہو تو ہم کسی شہر کی معروف ہوٹل کے اوپر بیٹھ کے چائے نہیں پی سکتے۔ میاں صاحب یہ ہمارے ہاتھ جڑے، آپ بس کر دیں۔ جو کچھ وہ ممتاز بھٹی صاحب اکثر ٹویٹ کرتے ہیں نا کہ ڈبکی یہ عمران خان کو دیتے ہیں اور ڈوبتی نون لیگ ہے، جو چیز آپ کر رہے ہیں الٹی پڑ رہی ہے۔ اب ایک طرف تو نواز شریف کیمپ کے لوگ کہتے ہیں کہ میاں صاحب بس ہو گئی ہے، اب خدا کا واسطہ ہے بس کر دیں، شہباز شریف سے ڈلیور نہیں ہو رہا۔ پنجاب میں بھی چیزیں، اچھا پنجاب کا میاں صاحب کو زیادہ نہیں کہتے کہ پنجاب میں ڈلیور نہیں ہو رہا ہے، ان کی بیٹی کا معاملہ ہے، لیکن اوورآل شہباز شریف کہتے ہیں ڈلیور نہیں ہو رہا، ساری چیزیں سرنڈر کر دی ہیں۔ دیکھیں ہر ادارے میں حاضر سروس لوگ آ کے فوج کے بیٹھ رہے ہیں، میاں صاحب اس سے ہم بڑے ان پاپولر ہو رہے ہیں، بڑی لوگوں میں نون لیگ کی نفرت کی ہے وہ، اور ساتھ ہی وہی لوگ جو میں نے پہلا پوائنٹ آپ کو بتایا کہ یہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب خوش نہیں ہیں۔ پھر دوسرا پوائنٹ وہ یہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب کسی وقت بھی پھٹ پڑیں گے، جہاں تک کچھ لوگ کہنا شروع ہو گئے کہ میاں صاحب کسی وقت بھی پریس کانفرنس کر دیں گے، انف از انف۔ اور یہاں تک بھی نواز شریف کیمپ کے لوگ کہنے لگے کہ اگر عمران خان نواز شریف کے ساتھ ہاتھ ملا لینا تو میاں صاحب تیار بیٹھے۔ میں ان دونوں چیزوں سے میں اتفاق نہیں کرتا۔ میاں صاحب بیچارے کے جب آپ نے ڈیل کی، آپ نے ڈیل ہی اسی پہ کی نا کہ آپ نے اپنی عزت نفس، خودداری، غیرت، سب چیز کو ذبح کر کے آپ کی بیٹی ایم پی کی سیٹ ہار گئی تھی اور اس کو وزیر اعظم پنجاب بنایا گیا، آپ کا بھائی وزیر اعظم بنایا گیا، آپ خود دونوں سیٹیں ہار گئے تھے، ڈاکٹر یاسمین راشد سے آپ اپنی سیٹ ہار گئے تھے۔ آپ کو یاد ہے نا میاں جاوید لطیف نے کہا تھا کہ جب میں نے بات کرنا شروع کی کہ پیسے لے کے اور پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کو جتوایا گیا تو میں نے کہا یہ ہلکے کھولیں، تو میں نے کہا کہ پھر ہلکے صرف یہ نہیں کھلے گا، پھر ہلکا میاں نواز شریف کا بھی کھلے گا۔ یہ باتیں جاوید لطیف صاحب کر چکے ہیں۔ اب ایک ایسے ٹائم کے اوپر جب نواز شریف کیمپ کے لوگ یہ بات بہت زیادہ کرنے لگ گئے ہیں کہ میاں صاحب بٹنے کو تیار ہے اور کسی وقت پریس کانفرنس کر دیں گے۔ دوسری ایک بات شہر اقتدار میں بہت زیادہ چلنے لگ گئی ہے کہ نومبر تک یہ سسٹم لپیٹ دیا جائے گا، اور اس میں بھی نون لیگ والے نا ایک بات کرتے پھریں، سوری بار بار میرے منہ سے نون لیگ نکل جاتا ہے، نواز شریف کیمپ کے لوگ وہ یہ کہتے پھریں، اس سے بھی میں اتفاق نہیں کرتا۔ نواز شریف کیمپ کے لوگ یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ موجودہ جو آرمی چیف ہیں
ان کا جو ٹینیور جب وہ بنے تھے تو اس وقت 3 سال کا ٹینیور تھا, تو وہ 29 نومبر کو ختم ہو رہا ہے, تو نیا نوٹیفکیشن کرنا پڑے گا 2 سال مزید انہوں نے, کیونکہ کنٹینیو کرنا ہے, قانون میں تبدیلی ہو گئی ہے. تو میاں نواز شریف وہ نوٹیفکیشن نہیں ہونے دیں گے, کیونکہ میاں نواز شریف یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو وزیر اعظم کا کہہ کے بلایا گیا تھا اور ان کو نہیں بنایا گیا, اور شہباز شریف صاحب کو بنایا گیا. یہ نون لیگ کیمپ کے لوگ کہتے ہیں, نواز شریف کیمپ کے لوگ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف نوٹیفکیشن نہیں ہونے دیں گے آرمی چیف کا. میری انڈرسٹینڈنگ اس میں یہ ہے کہ نوٹیفکیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جب آپ نے قانون میں تبدیلی کر دی تو اب آپ کو یہ ایکسٹینشن نہیں ہو رہی. جب آپ نے قانون میں تبدیلی کر دی تو ٹھیک ہے, مطلب یا تو پھر یہ ہے نا کہ آپ قانون میں تبدیلی, یہ تو ایک خام خواہ کا مدعا کھڑا کرنے والی بات ہے. اچھا, اب جب نواز شریف کیمپ کے لوگ یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ نوٹیفکیشن ضروری ہے اور میاں نواز شریف نوٹیفکیشن نہیں ہونے دیں گے, تو کیا یہ باتیں اسٹیبلشمنٹ تک نہیں پہنچ رہی؟ اب ہو گیا 2 مدعے. پہلا مدعا یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب اور خواجہ آصف نے جو ہائبرڈ نظام والی بات کی تھی نا, اس پہ بہت ریئیکشن آیا. تیسرا پوائنٹ اسی سے ریلیٹڈ ہے. نواز شریف کیمپ کے لوگ اور نون لیگ کے بہت سے لوگ نا ساری چیزیں فوج پہ ڈال رہی ہیں, ساری چیزیں. وہ کہتے ہیں جو کر رہی ہے فوج کر رہی ہے, ہمارے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے. اب یہ 3 مدعے دوبارہ دیکھیں, سیکوینس دیکھیں. پہلا یہ کہ نواز شریف کیمپ کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف ناراض ہیں اور وہ پھٹنے کو تیار ہیں. دوسرا یہ کہ نوٹیفکیشن ہونا ہے اور میاں صاحب نوٹیفکیشن نہیں ہونے دیں گے. تیسری بات یہ کہنا کہ سب کچھ تو فوج کر رہی ہے, ہم تو کچھ نہیں کر رہے. یہ تینوں چیزیں کیا فوج تک نہیں پہنچ رہی؟ اب ادھر سے کیا آ رہا ہے؟ ادھر سے آ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو 17 سیٹر پارٹی کو اقتدار دے دیا. ہم جوان ہمارے شہید ہو رہے ہیں بلوچستان میں, جوان ہمارے شہید ہو رہے ہیں KPK میں. 4 میجر ہمارے دوستوں میں شہید ہو گئے, 1 مہینے میں 5 میجر شہید ہو گئے, 1 کیپٹن شہید ہو گیا بلوچستان میں. جوان تو بڑی تعداد میں شہید ہوئے. یہ تو افسروں کی ہم بات کر رہے ہیں. ساری آپ کی نااہلی کی گالیاں ہمیں پڑ رہی ہیں. حالت یہ ہے کہ آپ کے لگائے ہوئے بیوروکریٹ جو ہیں وہ ایک کی 5-5 6-6 ارب کی کرپشن سامنے آ رہی ہے. ٹھیک ہے, آپ بجائے اس کے کہ ایک جو پولیٹیکل ڈومین میں نیریٹو بنائیں اینٹی PTI اینٹی عمران خان, آپ ہمارے حق میں کو بات کریں, آپ الٹا ہمارے اوپر چیزیں ہر جگہ بیٹھ کے ڈال رہے ہیں کہ سب کچھ تو فوج کر رہی ہے, ہمارے تو ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. بجائے اس کے کہ جب PTI ایک پیج پہ تھی فوج کے ساتھ, تو PTI کا سوشل میڈیا کیا کرتا تھا؟ اب وہ اس کو ریلائز کرتے ہیں کہ غلط تھا, لیکن PTI اس وقت ہر چیز اپنے اوپر لیتی تھی نا کہ ہم کر رہے ہیں, اپنے اوپر لیتے تھے. یہ تو الٹا آئے بھی ان کے کندھے پہ ہیں اور لائے بھی وہ ہیں, اور الٹا انہی کے اوپر سارا کچھ جو ہے وہ ڈال رہے ہیں. اب چلے عمران خان کے اوپر تو یہ تھا نا, اب تو یہ باتیں ثابت ہو رہی ہیں کہ عمران خان کی سیٹیں بڑھائی نہیں گئی تھی, کم کی گئی تھی تاکہ اس کو اوقات میں رکھا جا سکے 2018 میں, تاکہ اس کو اوقات میں رکھا جا سکے. اگر وہ صادق تھی تو اس کے پاس آ گئی تو یہ اسیسمنٹ تھی کہ یہ کہیں اوقات سے باہر ہی نہ ہو جائے, جس کو کہا جاتا ہے کہ اوقات سے باہر ہو جائے گا. حالانکہ وہ ان کا رائٹ تھا کہ وہ پرائم منسٹر تھے, لیکن لفظ یوز کیا جاتا ہے کہ وہ اوقات سے باہر ہو جاتا ہے اگر ان کو صادق سید کے بغیر ہی ہو گیا. صادق سید کے بغیر عمران خان نے جو کیا وہ آپ کے سامنے. اب یہ باتیں تو یہ بہت زیادہ دونوں طرف ہونا شروع ہو گئی ہیں. ایک اور تھیوری یہ جو سارا منظرنامہ ایک ظاہر آپ نے جو بتایا ہے, نون لیگ کیمپ بھی اور نوٹیفکیشن بھی, اور پھر یہ کہ اسی کچھ نہیں کر رہے, جو کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے, یہ والی کہانی ٹھیک ہے. لیکن ایک دوسرا پہلو ہے, وہ ہے 27ویں ترمیم. 27ویں ترمیم ہونی ہے, صوبوں کے اختیارات, پھر NRC ایوارڈ, ظاہر ہے پیسے سارے, اس کی جو تقسیم ہے اس کو دوبارہ سے سوچ ہے کہ 27ویں ترمیم کے ذریعے اس کو دوبارہ ٹھیک کیا جائے, جو کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے تھے, باجوہ صاحب بھی یہ سمجھتے تھے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. تو کہیں پیپلز پارٹی اس پہ عین ممکن ہے کہ ناراض ہو یا نہ کرنا چاہے, یا یہ کہ نون لیگ بھی چاہتی ہو کہ ایسا نہ ہو, 27ویں ترمیم نہ آئے. تو یہ سارا صرف اس وجہ سے ہو رہا ہے. ہاں, یہ آپ بات ٹھیک ہے. دیکھیں ایک تو جو تھیوری چل رہی ہے نا, میں اس سے بھی اتفاق نہیں کرتا کہ یہ جو PTI والی سیٹیں ہیں ان کو نائل کر کے اور نون لیگ کو اتنی سیٹیں دے دی جائیں کہ نون لیگ سادہ اکثریت تک پہنچ جائے. وہ کیسے پہنچ سکتی ہے؟ میرے خیال 120-25 سیٹیں ان کی, اور 2 تائی اکثریت چاہیے آپ کو آئینی ترمیم کے لیے. تو پیپلز پارٹی کی ضرورت اسٹیبلشمنٹ کو ہے ہی ہے, ایسی نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے. دیکھیں اس وقت نون لیگ اور پیپلز پارٹی جس سطح پہ کھڑے ہوئے ہیں نا, جو بغیر سیکیورٹی کے اپنے شہر میں چائے نہیں پی سکتے کہیں بیٹھ کے, اور ان کو بھی اس بات کی ریئلائزیشن ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھے, وہ کھل کے کہتے ہیں. پیپلز پارٹی کے ایک وزیر ہے سندھ کے, انہوں نے ایک جگہ بیٹھے تھے ایک محفل میں, انہوں نے کہا دیکھیں ہمارا اب اس بات پر ایمان ہے, ہم بڑے کلیئر ہیں کہ ہماری اب فیوچر کی سیاست فوج کے ساتھ ہے. وہ ہمیں لے کے آئیں گے تو ہم آئیں گے, ورنہ تو ہم بھوٹو فوت ہو گیا ہے سندھ کے اندر. ٹھیک ہے, آج وہ آئے ہوئے تھے اس سے PTI کے ملک سر بلند خان جو جیت گئے تھے MPA کماڑی سے, اور ان کو ریکاؤنٹ کے نام پہ 3 ماہ بعد ہرایا گیا تھا. وہ بتا رہے تھے سندھ کے حالات, اور جو لوگ سندھ سے ہو کے آئے ہیں, امجد خان نیازی صاحب سے رات بات ہو رہی تھی, وہ دونوں سندھ سے, انہوں نے کہا بھٹو فوت ہو گیا, ختم ہو گیا. دیکھیں چودھری صاحب, یہ جو 27ویں ترمیم والا معاملہ ہے نا,
یہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے 27 آئینی ترمیم کے معاملے پہ نہ تو پیپلز پارٹی کھڑی ہو سکتی ہے نہ نون لیگ کھڑی ہو سکتی ہے. نہیں ہو سکتی کھڑی, ایک سیکنڈ کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے نا سر. نیرو والے معاملے پہ نا تھوڑی سی پیپلز پارٹی نے نا ذرا تھوڑا سا کھڑے ہونے کی کوشش کی. 2 بندے اٹھائے کیا کھڑے ہونے کی کوشش میں کی, بتا فرکاری کی, فرکاری لگائی انہوں نے, ڈرامہ کیا, خود جا کے میٹنگ سٹینڈ کی, خود سارا ہر چیز مان گئے, نیریٹو بنانے کے لیے بعد میں کھڑے ہو گئے. بعد میں کھڑے ہوئے نا, وہ تو بعد میں لیٹے نا, پہلے نا تھوڑا سا کھڑے ہونے کی کوشش کی. نہیں یہ نہیں ہوگا. 2 بندے اٹھائے گئے, 2 بندے جو بیوروکریٹ بھی نہیں تھے, جسٹ ان کے ایک عام رہنما کے ٹیم میں تھے, ان کے سٹاف میں تھے 2 بندے. اور اس کے بعد پوری پیپلز پارٹی لیٹ گئی کیونکہ ان 2 بندوں نے فر بتا دیا کہ یہاں پہ یہ ٹھیکے ہوئے تھے, یہ اشتہار آیا تھا, لیکن یہ بندے تھے یہاں سے اس سے اتنے پیسے. سندھ میں تو پھر ایک سسٹم ہے نا پورا, وہ ڈنڈے کے اندر جھنڈا ڈالنا ہے تو وہ 98 لاکھ روپیہ اس کا انہوں نے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس طریقے سے لوٹا. وہ 2 بندے انہوں نے اٹھائے, پیپلز پارٹی لیٹ گئی اور پھر نیرو کے معاملے پہ خود انہوں نے منظوری دی. دیکھیں میری اپنی اسیسمنٹ ہے کہ چیزیں دونوں سائڈوں سے اطلاعات تو یہ آ رہی ہیں. اسٹیبلشمنٹ بھی یہ سمجھتی ہے کہ ہم نے جو نون لیگ کو دے سکتے تھے وہ ہم نے دیا ہے. پاکستان کی تاریخ میں کسی اسٹیبلشمنٹ نے کسی پولیٹیکل پارٹی کو وہ نہیں دیا جو نون لیگ کو انہوں نے دیا ہے. پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ کوئی ایم پی اے ہار جائے اور اس ایم پی اے کو وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے. یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. یہ ہوا ہے کہ ایک بندہ اپنے حلقے سے واضح جیتا ہے, کلیئر میجورٹی سے جیتا ہے, اور پھر کوئی بندے ادھر ادھر سے کر کے اس کو وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے. یہ تو ہوتا رہا ہے. یہ کبھی نہیں ہوا کہ ایک ایم پی اے جو اپنی سیٹ ہار جائے اور 2 صوبوں میں ایسا ہوا ہے. بلوچستان میں بھی اور پنجاب کے اندر. پاکستان کی تاریخ میں پنجاب میں پہلی بار ہوا ہے. بلوچستان میں ہوتا رہا ہے کہ ایم پی کی سیٹ آ رہی تھی مریم نواز صاحبہ محض شرافت سے, لیکن ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا گیا. دیکھیں ٹینشن ہے دونوں طرف. ابھی دیکھنا کہ سلیم بخاری صاحب کہہ رہے ہیں فاض شہباز صاحب کے پروگرام میں کہ خواجہ آصف کے معاملے پہ اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کہ ان کو ہٹائیں, لیکن نواز شریف سٹینڈ لے گئے. اور نواز شریف نے نا وہ بھی کہہ رہے ہیں اے آر وائی نہیں مشرف, وہ بھی کہتے ہیں کہ میاں صاحب نے بلا کر ان کو تھپکی دی ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں نہیں مشرف بٹ صاحب اگر ایئر وائی پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, دنیا نیوز پہ اگر بیٹھ کے سلیم بخاری صاحب بات کریں, کچھ تو پس پردہ ہے نا, کچھ تو چیز چل رہی ہے نا جس وجہ سے یہ باتیں ہو رہی ہیں. لیکن میں اس بات سے دونوں باتوں سے اتفاق نہیں کرتا. ایک یہ کہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ خواجہ آصف کو ہٹا دیں اور میاں صاحب ڈٹ گئے اور شہباز شریف ڈٹ گئے. کو خدا کا خوف کریں, تو خدا کا خوف کریں, کوئی عقل رکھتی بات کریں کہ میاں نواز شریف ڈٹ گئے کہ خواجہ آصف کو ہم نہیں ہٹائیں گے. شہباز شریف نے پوچھنا تھا میاں نواز شریف سے, مجھے بتائیں یہ کیا ہوا تھا عارف الوی صاحب جب تھے صدر, وہ انہوں نے سائن ہی نہیں کیے اور قانون بن گیا. سائن ہی نہیں کیا انہوں نے اور قانون بن گیا. جس وقت اسٹیبلشمنٹ چاہے گی نا کہ خواجہ آصف مستعفی ہو جائیں, پہلی بات یہ ہے کہ خواجہ صاحب اپنا بہت اچھا غسل کر کے وضو کر کے اور مسکراتے ہوئے اپنے استعفیٰ لکھ کے اور تصویر جاری کریں گے. ٹھیک ہے, تو ان شارٹ یہ ہے, مطلب یہ جو کہانی ہے سودا جو ہے عوام کو بیچا جا رہا ہے کہ 1 پیج پھٹنے جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ, یہ ایسی فضول قسم کی باتیں ہیں. آپٹکس جو نظر آ رہے ہیں آن گراؤنڈ اس میں ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے, کیونکہ آپ نے اپنے منہ سے یہ کہا ہے کہ 27 ترمیم کرنی ہوگی تو پیپلز پارٹی بھی آن بورڈ ہے اور نون لیگ بھی آن بورڈ ہے, حاضر ہو جائیں گے. تو جب وہ حاضر ہو جائیں گے تو پھر کون سا ایسا اختلاف رہ گیا ہے, مطلب شہباز شریف سے بہتر آدمی اور کون ہے؟ اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو دونوں سائڈوں سے خبریں چل رہی ہوں نا, یہ صرف آنکھوں کا دھوکہ اور جان بوجھ کے چلائی گئی ہوں. مطلب کوئی اس کا پرپس کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس کا پرپس کچھ اور بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ ابھی تک اگر 1 پیج پھٹ گیا ہوتا, اگر 1 پیج چینج ہو رہا ہوتا, ٹھیک ہے, تو آج سپریم کورٹ سے ملک سربلند خان جو پی ٹی آئی کے ایم پی اے تھے سندھ میں, ان کے کیس کے اوپر امین الدین خان صاحب کا یہ لب و لہجہ نہ ہوتا جو تھا کل. ٹھیک ہے, دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے لیے ممکن نہیں ہے اس وقت اس صفحے کو پھاڑنا. ٹھیک ہے, اس صفحے کو پھاڑنا اس لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ تھوڑا سا ٹائٹ ان کو کریں گے. اگر کہیں پہ یہ باتیں ہو رہی ہیں نا, یہ جو باتیں کرتے پھر ان کو جھٹکا ایک دیں گے اوقات میں لانے کے لیے, ذرا ٹینشن دینے کے لیے اور بتانے کے لیے کہ ایزی ہو جاؤ, یہ بند کرو یہ جو باتیں کرتے پھرے ہو. اس کے لیے جھٹکا دے گی اسٹیبلشمنٹ, جیسے بھی دے گی, مجھے نہیں پتا کیسے دے گی. لیکن نہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نومبر تک سسٹم لپیٹا جا رہا ہے, نہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک صفحہ پھٹ گیا ہے. صرف یہ بات جو میں نے پہلے ساری باتیں آپ کو کی ہیں کہ میاں نواز شریف کے لوگ یہ باتیں کرتے پھر رہے ہیں, وہ اسٹیبلشمنٹ تک جا رہی ہیں, اس کا جھٹکا ان کو دیا جائے گا. آخری جملے میں وائنڈ اپ کرتے ہیں. آخری جملے میں جو آپ 2 چیزیں آپ نے کہہ دی کہ آپ نہیں سمجھتے, ایک چیز اور ہے کہ جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے پاس کوئی چیز ہے, نواز شریف صاحب کھڑے ہو جائیں گے, اسٹینڈ لے لیں گے, پریس کانفرنس کر دیں گے, پھٹ جائیں گے وغیرہ وغیرہ, تو وہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا عام مفہوم جو کہ سیاسی اوقات,
بالکل وہ اب نواز شریف کی اتنی نہیں ہے. وہ پھٹیں نہ پھٹیں اسے پاکستان کے سیاسی منظر نامے میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا. اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.